اور آپ اس چیز کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. آج عمران خان ہندوستان میں زیادہ پاپولر ہے، پنجاب میں زیادہ. ارے واہ واہ واہ. اور یہاں پہ جو فضل الرحمان صاحب لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد آ چکے ہیں. عمران بات یہ ہے تمہارا اس بات پر انڈین ناچ رہے، مٹھائیاں بڑھ رہے اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے. خدا کے بندے آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایک مجاہدوں کے مخالفت کر رہے ہیں جو کہ آپ کا حفاظت کر رہے ہیں، آپ کا بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کا بہنوں کا حفاظت کر رہے ہیں. آپ کو تو شرم آنا چاہیے. آج ان کے خلاف آپ نے جو یہ دھرنا لگایا ہے یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے. آپ اگر انسان ہو آج اس دھرنے کو ختم کرو. اگر آپ اچھا آدمی ہوتا آج مہنگائی کے خلاف آپ میدان میں آتا، میں بھی آپ کے ساتھ دے دیتا، میرے ساتھی بھی آپ کے ساتھ دے دیتا. آپ کیا نام ہے ایک ایماندار شخصیت کے خلاف آپ بول رہے ہیں مجھے استعفیٰ دے دو، مجھے استعفیٰ دے دو. آپ کو شرم تو آنا چاہیے یار. اور دوسرا آپ کو شرم آنا چاہیے، آپ کو غیرت آنا چاہیے. وہ کس قسمت بھی ہے عالمی دنیا میں آپ کا نام کو، اللہ کے نام کو، میرے نبی کا نام کو بلند کر دیا. خدا کے بندے آپ خدا کا بندہ نہیں ہے، پھر آپ کسی شیطان کی بندہ ہے. کے سامنے ملک کی خدمت کے لیے آواز اٹھایا ہوا ہے. مولانا صاحب کو تو یہ تقریباً 70 سال میں اموری کشمیر رہا، اس نے کیا کیا؟ اموری چیئرمین رہا، اس نے کیا کیا؟ اس کا حق بنتا تھا کشمیر کا حوالہ اٹھانا، کیوں نہیں اٹھایا؟ اور آج عمران خان نے اس کو لے جا کر اقوام متحدہ میں پیش کر دیا. کافر ظالموں کو جواب دے دی. یہ ابھی تک سویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے مولانا صاحب کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. شکریہ سر. اور دوسرا میں مولانا صاحب کے کردار کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، پوری قوم جانتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئی تو یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگایا محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کہ یہ کافر ہے، اور خلافت کے حوالے دیے انہوں نے کہ کوئی ازواج صحابہ میں سے کوئی عورت نے خلیفہ نہیں بنایا گیا. تو پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے، یہاں پہ ایک عورت کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی، انہوں نے اسے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا. تو اس دوسرے دن میڈیا نے کوشچن کیا کہ مولانا صاحب آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اسی کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، جس پہ آپ نے کل فتویٰ دیا تھا کہ یہ کافر ہے اور شرعاً حرام ہے عورت کی حکمرانی. آپ نے حدیثیں نکال کے دکھائی دی. تو پھر مولانا صاحب نے کہا جی پبلک نے ووٹ دے دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب خدا را اسلام کے ساتھ نہ کھیلیں.
وہ کہاں گئی حدیثیں جو پڑھ پڑھ کے آپ سناتے تھے؟ انسان کا کوئی ضمیر ہوتا ہے، آپ کو اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اگر یہ حرام تھا تو آپ ان کی کیبنٹ میں شامل نہ ہوتے. تو کیا آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ ہم خان صاحب سے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ اس دنیا سے لے کر روز قیامت تک اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے کردار کے ساتھ رہیں گے. وہ حق پر ہے اور وہ حق پر لڑے گا. انشاءاللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں، مطمئن ہیں خان صاحب کی کارکردگی؟ جی میں پاکستان تحریک انصاف سے تقریباً 16 سال سے وابستہ ہوں. میں اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہا ہوں جہاں جب ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں 7 تحصیلوں میں ٹوٹلی ہم 18 سے 20 لوگ ہوتے تھے. میں نے ان کو بہت قریبی سے جانا ہے اور میری ان سے بہت ملاقاتیں ہو چکی ہیں 1 to 1. میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، حق کے لیے لڑنے والا انسان ہے. وہ کبھی بھی نہیں ان کے آگے جھکے گا، وہ کبھی بھی پریشر نہیں لے گا، وہ کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوگا. یہ ہمارا ضمیر کہتا ہے. اور میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے ذکر کیا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، 2011-12 کی بات ہے. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا خان صاحب آپ جس قوم کو جگا رہے ہیں یہ مردہ ہے، یہ کبھی نہیں جاگے گی. یہ کیمیا کا نان کھانے والے ہیں، انہیں آپ کی آواز نہیں، انہیں آپ کے اندر کے جو جذبات ہیں، جو پاکستان کو آپ جس بلندی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو چھوڑیں سیاست کو. تو خان صاحب نے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ طارق میرا کام ہے محنت کرنا، دل بدلنا اللہ کا کام ہے. اور جب میں لاہور جلسے میں گیا، لاہور میں جو ہمارا جلسہ ہوا یادگار میں، وہاں جب میں نے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں نے کہا واقعی یہ شخص، اس کا اتنا اللہ پہ پختہ ایمان ہے کہ آج اس کی محنت پہ اللہ نے لوگوں کے دل بدل دیے. تو ایسے لگتا تھا کہ پورا پاکستان یادگار میں امٹ کے آ گیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارا لیڈر، اللہ نے قائد اعظم کے بعد ہمیں یہ لیڈر دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ پاکستان کا پہلا سربراہ ہے جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے جس کو آپ کی سپریم کورٹ میں صادق اور امین قرار دیا ہے، اور اپنی اس نے پوری تلاشی دی ہے انہوں نے، اور اپنے پورے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، پوری ایمانداری قوم کو دکھائی ہے. اس کے بعد اللہ نے اسے عزت دی ہے. اور میں مولانا صاحب سے کہتا ہوں، مولانا صاحب عمران خان کو 1,68,00,000 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت آپ بھی کریں، تب اللہ آپ کو بھی عزت دے گا. جب اللہ کی دی ہوئی عزت جس کو اللہ نے دے دی ہے، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھنا پل میں 2 لوگ اس دھرنے میں انتقال ہوا ان کا، بڑے افسوس کے بعد ہے. یہ شخص عالم دین ہے جو اپنے آپ کو عالم دین کرتا ہے، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں ہے. انہوں نے نہ تو سٹیج پر کھڑے ہو کے ان بچوں کے لیے 2 افسوس کے لفظ کے، نہ ان کے گھر جا کے ان کے پیرنٹس سے تعزیت کی، نہ ان کے جنازے میں شرکت کی. میں سوچتا ہوں یہ کیسے بے رحم لوگ ہیں. اور مولانا صاحب کے بچے کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور ہیٹر والے گرم کمرے میں ان کے بھائی، ان کے عزیز و ارکاب اور ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن کیا مجھے یہ بتایا جائے یہ بچے جن کو آپ نے سڑکوں میں چھوڑا ہوا ہے مرنے کے لیے سردی میں، وہ انسان نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں؟ آپ کو اپنے بچوں پہ تو پیار آتا ہے، ان بچوں پہ کیوں نہیں آتا؟ صرف آپ اپنے اقتدار کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں. مولانا صاحب رحم کرے اس قوم پہ. اب یہ قوم بے وقوف نہیں بنے گی. یہ آپ کی سارے اوچھے ہتھکنڈوں کو جان چکی ہے. بڑے شرم کی بات ہے. صرف ایک دفعہ 2 لفظ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ ان بچوں کے لیے کہہ دیتے تو شاید ان کے ماں باپ کو احساس ہوتا کہ یار کوئی ہم پہ بھی رحم کھانے والا ہے. لیکن اس طرح تو یہود و انصار بھی نہیں کرتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی بلی کا بچہ مار جاتا ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، انہیں افسوس ہوتا ہے. آپ کیسے عالم دین ہے؟ ہم آپ کو کیسے مولانا کہیں؟ شکریہ سر. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے استعفیٰ لوں گا. ٹھیک ہے، اس پہ ابھی تک کامیاب ٹھیک ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھنا پل میں 2 لوگ اس دھرنے میں انتقال ہوا ان کا، بڑے افسوس کے بعد ہے. یہ شخص عالم دین ہے جو اپنے آپ کو عالم دین کرتا ہے، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں ہے. انہوں نے نہ تو سٹیج پر کھڑے ہو کے ان بچوں کے لیے 2 افسوس کے لفظ کے، نہ ان کے گھر جا کے ان کے پیرنٹس سے تعزیت کی، نہ ان کے جنازے میں شرکت کی. میں سوچتا ہوں یہ کیسے بے رحم لوگ ہیں. اور مولانا صاحب کے بچے کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور ہیٹر والے گرم کمرے میں ان کے بھائی، ان کے عزیز و ارکاب اور ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن کیا مجھے یہ بتایا جائے یہ بچے جن کو آپ نے سڑکوں میں چھوڑا ہوا ہے مرنے کے لیے سردی میں، وہ انسان نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں؟
آپ کو اپنے بچوں پہ تو پیار آتا ہے، ان بچوں پہ کیوں نہیں آتا؟ صرف آپ اپنے اقتدار کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں۔